السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک پیغام کو آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا ہوں، اور یہ پیغام اللہ اور اس کے رسول کا پیغام، نہ مانگنے والا اور نہ چندے والا اور نہ لینے والا۔ اس پیغام کو سننا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا میرے بھائی ہم سب کی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ دادا نے ہمارے اوپر نہیں لگائی، یہ ذمہ داری کسی عالم دین نے، کسی مفتی نے ہم پر نہیں لگائی، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ الحمدللہ ہم سب کون؟ الحمدللہ ہم سب کون؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان۔ ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہمارے جسم کے اندر جو روح، اس نے عالم ارواح کے اندر اللہ سے اقرار کیا، وعدہ کیا، یا اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، تیرے حکم کو مانیں گے، تیرے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگیوں کو گزاریں گے۔ لیکن دنیا میں آئے، دنیا کی چمک کو دیکھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی غلاظت کو دیکھا، دنیا کے قدر کو دیکھا، اور دیکھ کر اس کی گندگی کے اندر اپنے منہ کو ایسا مارا، ایسا مارا، ایسا مارا، جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ، ہمیں ادھر رہ کر جانا ہے، ہماری عیاشیوں کا اڈا ہی ہے، جتنی عیاشیاں کرنی ہے ہمیں ادھر کرنی ہے، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت۔ نعوذ باللہ، کافروں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کو اپنی جنت، اپنی عیاشیوں کا کیا سمجھ بیٹھے میرے بھائی۔ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے میرے بھائی۔ اور اس جنت کا حقدار کون؟ جو اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرے گا۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اس جنت کا حقدار وہ کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم ہم سب پر جو فرض ہوا میرے بھائی، وہ نماز۔ اور آج مؤذن بلا رہا ہے، اللہ کا حکم آ رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن خدا کی قسم ہمارے بھیجوں میں یہ بات نہیں گھس پا رہی، کیونکہ ہمیں اپنی کامیابی مال میں، ملک میں، عہدے میں، ڈگری میں، صنعت میں، تجارت میں، وزارت میں، ان چیزوں کے اندر ہمیں اپنی کامیابی نظر آ رہی ہے، اور اللہ کا حکم مؤذن چیخ چیخ کر ادا کر رہے، اور قیامت تک کرتا رہے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی مان لو، ہم سب کی کامیابی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے اندر چھپی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو کامیابی کی طرف جاتا ہو۔ ہمارا مال ہم لوگوں کو کامیاب نہیں کرے گا، ہماری دکانیں ہم لوگوں کو کامیاب نہیں کرے گی، ہمیں صرف ایک طریقہ کامیاب کرے گا۔ کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک طریقہ، مبارک سنت، مبارک عمل، جو اس کے اوپر زندگی گزار رہا ہے وہ کامیاب ہوگا میرے بھائی۔ اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معبود فرمایا۔ جتنے بھی نبی آئے سبوں نے ایک ہی بولوں کو بولا، ایک ہی بات کی دعوت دی، اے لوگوں اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا وہ کامیاب، جو نہیں مانتا وہ ناکام۔ ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، تیز بولو نا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔ اب دین کو کون پھیلائے گا؟ میرا باپ یا تمہارا باپ یا کوئی عالم دین یا کوئی مفتی دین کو پھیلائے گا؟ نہیں میرے بھائی، دین کو پھیلانا ہم سب کی ذمہ داری،
اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ نے ہم پر نہیں لگائی، یہ ذمہ داری اللہ نے لگائی، اور اللہ اس ذمہ داری کا خدا کی قسم ہم سے پوچھے گا۔ اسی پیغام کو آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا تھا، اور اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت، فکر اور کوشش کر رہے جب تک جسم میں جان ہے، جب تک کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ نے مجھ پر، تم لوگوں پر، پوری امت مسلمہ پر لگائی ہے، اور اللہ اس ذمہ داری کا پوچھے گا۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہوں گا بھائی، نہ کوئی عالم دین، نہ کوئی مفتی، جتنا علم میرے پاس تھا اتنا علم آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک آیت آپ کو معلوم ہے، آپ کے اوپر فرض ہے اس کی تبلیغ کرنا۔ آخری بات بول کے بات کو ختم کرتا ہوں، آواز آ رہی ہے نا بھائی سبوں کے کانوں میں؟ آخری بات بول کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قبر کے اندر سب سے زیادہ دو چیزوں کے اوپر عذاب دیا جائے گا، قبر کے اندر سب سے زیادہ دو چیزوں کے اوپر عذاب دیا جائے گا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ ایک جان پوچھ کر جو نماز چھوڑے گا، اور ایک جو پیشاب کے اندر احتیاط نہیں کرے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کی ایک وقت کی نماز چلی گئی، اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے بیوی، بچے، مال، دولت، اس سے سب کچھ چھین لیا گیا ہو، اور وہ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اتنا خسارہ ایک نماز چھوڑنے کا۔ جس شخص نے ایک نماز کو جان پوچھ کر چھوڑا، 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما لے، اور حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی کامیابیوں کو پہچاننے والا بنا دے، اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔